اچھا آپ کی اجازت ہو تو سوال. جی بسم اللہ. السلام علیکم. اچھا تھا السلام علیکم. آدمی، اچھا تھا، بولتا اچھا تھا. السلام علیکم. السلام علیکم عامر وعلیکم بھائی. السلام. جی وعلیکم السلام. ہیلو. جی وعلیکم السلام میری بہن. کمی محسوس ہوئی. جی بھائی عامر بھائی میرا سوال ہے علماء کرام سے. جی جی میں بھائی یہ ہے کہ میں اہل تشیع ہوں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اہل سنت ہیں. تو ظہرین اور مغربین کی نماز میں ایک ساتھ پڑھ لیتی ہوں. اچھا. تو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ میری نماز کے اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا نماز کا وقت ٹھیک نہیں ہے. روزے پہ نہیں کرتے کھولتے وقت؟ جی روزہ کھولتے وقت نہیں کرتے؟ نہیں، روزہ کھولتے وقت وہ اصل اب ہے نہیں نا، وہ ڈیوٹی پہ. اچھا وہ چپ چاپ کر لیں، آپ کھول لیتی ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا. اور کس کس بات پہ کرتے ہیں اعتراض؟ جی اور کس کس بات پر اعتراض کرتے ہیں؟ وہ صرف زیادہ تر نماز پہ ہی کرتے. وہ نماز کو غلط نہیں کہتے، وہ کہتے تمہارا نماز کا ٹائم ہی ٹھیک نہیں ہے، یا تو قضا کر دیتی ہوں یا جلدی پڑھ لیتی ہوں. مجالس میں جاتی ہیں آپ؟ جی جی جاتی ہوں. اچھی بات. جی جی عجیب بات. ٹھیک ہے آپ پہلے بیسوی صاحب آپ بتا دیں پھر اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن دیکھیں، ہمارے ہاں نماز کا ایک افضل ٹائم ہے، ایک کامن ٹائم ہے. اگر ہم مثلا نماز کو افضل وقت پہ پڑھتے ہیں تو ظہر کی افضل وقت ہو جاتی ہے. عصر کا افضل وقت جب سایہ 2 برابر ہو جائے تب ہوتا ہے. معصومین علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ ظہر پڑھ لو تو تم عصر پڑھ سکتے ہو. تو اگر ممکن ہو تو ظہر کے تھوڑے فاصلے کے بعد عصر پڑھ سکتے ہیں اور فضیلت کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. اسی طرح سے مغرب کا اول وقت ہے، اس کے فوراً بعد معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن عشاء کا فضیلت کا وقت جو ہے جب وہ ریڈشنس غروب کی طرف ختم ہو جاتی ہے تب ہو جاتا ہے. تو اگر تھوڑا سا فاصلہ کر کے افضل وقت میں پڑھیں تو اس میں زیادہ بہتر ہو جائے گا. لیکن یہ آسانی دی گئی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ بس ایسے ہی پڑھو ویسے نہیں پڑھ سکتے. اب اول وقت جو ہے ظہر کا الگ ہے، عصر کا الگ ہے، مغرب کا الگ ہے، عشاء کا الگ ہے. یہ چھوٹ دی گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں ایسا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. چھوٹ سے استفادہ کریں، اگر موقع ہو تو نوافل ادا کریں اور اس کے بعد عصر کی نماز اس کے اول وقت میں اور عشاء کی نماز اس کے اول وقت میں ادا. جی مفتی صاحب. جمع بین الصلاتین کا جہاں مسئلہ ہے تو جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن مجید کہتے ہیں کہ ہم نے اہل ایمان پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی ہے. ہر نماز کا ایک وقت آغاز ہے اور ایک اس کا وقت انتہا ہے. اس وقت کے درمیان جب بھی آپ نماز پڑھیں گے وہ ادا ہوگی. جس طرح فجر کا اگزامپل ٹائم شروع ہوتا ہے 4 بج کر، یہاں پر ادھر کے مطابق 4:32-33 پہ، تو اختتام اگر اس کا 5 بج کر پونے 6 بجے اگر ہوتا ہے تو اب اس کے دوران جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہو جائے گی. اسی طرح ظہر کا ایک اول وقت ہے اور ایک ظہر کا آخر وقت ہے، اور ایک عصر کا اول وقت ہے اور ایک عصر کا آخر وقت ہے. ظہر کا وقت اخیر جیسے ہی وقت ختم ہوا تو ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہو گیا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اپنے اوقات میں دونوں نمازیں پڑھتا ہے، یعنی کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا ہے اور ظہر کا اختتامی وقت اس نے پایا ہے اور وہ کسی مجبوری میں ہے، کوئی سفر میں ہے، وہ عصر کا ابتدائی لمحوں میں وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، بظاہر یہ جمع بین الصلاتین ہو جائے گا، لیکن یہ جمع بین الصلاتین نہیں ہوگا، بلکہ یہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہوگی. ظہر اپنے وقت میں ہوگی اور عصر اپنے وقت میں ہوگی. یہی مسئلہ عشاء اور مغرب کا ہے. اگر اس طرح کسی سفر وغیرہ یا کسی حوالے سے کوئی بندہ کر لیتا ہے تو نماز اس کی ظاہر اپنے اپنے وقت میں ہو رہی ہے تو نماز ہو جائے گی. علاوہ ازیں اگر آپ کسی ایک نماز کے وقت میں دوسری کو لے کر آتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. اچھا قاری صاحب اس کا جواب دیں تو پھر ایک سوال میں آپ سے کروں. جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا اور محسمی صاحب نے بھی فرمایا، بات تو اسی طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن ہر نماز اول وقت میں بھی اور آخری وقت میں بھی پڑھ کر صحابہ کو بتلائی کہ اس نماز کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے. البتہ آپ کا جو معمول رہا ہے سوائے عشاء کی نماز کے، آپ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا پسند فرماتے تھے، ہر نماز کو سوائے عشاء کی. عشاء کی نماز کا ایک نام بھی ہے نا جو وہ دیر میں پڑھتی تھی. اچھا خیر، بہرحال تو وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ہم تو نماز عشاء کہتے ہیں. تو اور عشاء کو آپ تاخیر سے پڑھتے اس لیے کہ ہر نماز کے بعد جو بیچ میں وقفہ آتا ہے
اس وقفے کے دوران جو بندے سے بشری تقاضے سے جو خطائیں ہوتی ہیں، تو جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس دوران ہونے والی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ کی حکمت یہ تھی کہ ہم اللہ سے اپنی خطائیں معاف کرا کے پھر ہم سوئیں، یعنی یہ صحابہ کرام کو آپ نے درس دیا۔ اب رہی یہ بات کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا ان کے ہاں عبرت ہے جمع کرنے کی، اسے جمع سوری کہتے ہیں، کہ پہلی نماز کا آخری وقت لے لو اور دوسری نماز کا پہلا وقت لے لو، بظاہر نظر آئے کہ یہ جمع ہو گئی ہیں لیکن حقیقتاً وہ ہر نماز اپنے اپنے وقت پہ ہوئی ہے، ایک آخر میں ایک اول میں۔ لیکن نبی رحمت سے تینوں صورتیں ثابت ہیں۔ ایک جمع تقدیم کہلاتی ہے، جو آپ مثلا اگر آپ ظہر کے وقت میں کہیں سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلے ظہر فرماتے اور ظہر پڑھنے کے بعد آپ عصر بھی ظہر کے ساتھ ظہر کے وقت میں پڑھ لیتے، پھر آپ سفر جاری رکھتے، پھر مغرب کو رکتے جا کے۔ اور اگر آپ نے سفر ایسے ٹائم کیا کہ مثلا 11 بجے کا ٹائم ہے، 10 بجے کا ٹائم ہے اور یہ کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے، پھر آپ ظہر کو مؤخر کرتے، یعنی پھر ظہر کو آپ نہ رکتے، سفر جاری رکھتے، پھر عصر کو جا کے رکتے، پھر ظہر کو یعنی تاخیر کے ساتھ پڑھتے اور عصر کو تقدیم کے ساتھ اپنے اصل وقت میں پڑھتے۔ اسے ہم جمع مؤخر کہتے ہیں یا جمع تاخیر کہتے ہیں۔ رسول اکرم سے تینوں جمع جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ اب رہا اس خاتون کا مسئلہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کوئی شادی ایسے تو نہیں ہوتا بھی اس نے فون کیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے کل اماں کو لے کر آ جانا، ابا کو لے کر آ جانا، شادی ہو گئی ہے۔ ظاہر بات ہے اس میں سارا سلسلہ ہوتا ہے، خاندان دیکھے جاتے ہیں، مسلک دیکھے جاتے ہیں، بات چیت دیکھی جاتی ہے۔ تو یقیناً اگر میاں جو ہے وہ سنی ہے اور وہ خاتون شیعہ ہے تو ان کو ایک دوسرے کو پتہ ہوگا، اس کو پتہ ہوگا یہ شیعہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہوگا وہ سنی ہے، اور یہ بھی علم ہوگا کہ یہ مسائل آگے پیدا ہوں گے، تو اس وقت ایسی چیزیں لازماً کرنی چاہیے، وہ اس وقت یہ چیزیں طے کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا بلکہ ایک دفعہ ہم بول کے اوپر ہی مفتی صاحب کے ساتھ بڑی کھل کر بات ہوئی تھی اسی حوالے سے، کھڑوں کے سوال کیا تھا جی کیا تو بڑی کھل کر بات ہوئی تھی، تو یہ چیزیں اس وقت دیکھی جانی، جو آپ نے بات اس وقت بھی کی تھی وہ بات صحیح ہے، درست جی بالکل۔ تو یہ رشتے جو ہیں ہم پلہ دیکھے جاتے ہیں، ہم پلہ ہر اعتبار سے، تاکہ بعد میں وہ پریشانیاں بڑے مسائل ہوتے ہیں، جی وہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ اور تیسری بات انہی کے حوالے سے میسمی صاحب نے یہ چھوٹ دے دی کہ ہمارے ہاں کوئی ڈنڈا لے کر نہیں کھڑا ہوا کہ جی لازمی آپ نے اسی طرح ہی پڑھنا ہے۔ یہ ایک بولے فضیلت کی بات ہے، کوئی چاہے تو اگر کوئی لیٹ بھی کر لے، گویا انہوں نے یہ گنجائش چھوڑ دی ہے۔ تو جب گنجائش ہے ان کے مسلک میں تو پھر وہ میاں کو کیوں ناراض کر رہی ہے؟ پھر میاں کے وقت کے مطابق جو اہل سنت کی ہاں رائج ہے اس وقت کے مطابق دونوں نمازوں کو الگ الگ پڑھے، جبکہ یہ بھی چھوٹ دے رہے ہیں اور اس سے گھر بھی اور طلاق سے بھی بچ رہے ہیں اور میاں کے اتاب سے بھی بچ رہے ہیں، تو یہ دی بیسٹ ہے۔ جی ماشاء کمال کر دیا آپ۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں آپ سے رہ کر آپ کے ساتھ ہم نے تھوڑا سیکھا۔ یہ آپ کی کثرت نفسی ہے، آپ کی کثرت نفسی۔ جی آپ اسکائپ پر ایک کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عامر بھائی ویس بات کر رہا ہوں اسٹوڈنٹ سے۔ جناب سوڈان سے بات کریں؟ جی اسٹوڈنٹ سے۔ سویڈن سے اوکے جی عامر بھائی میرا سوال علماء کرام سے یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کلمہ گو ہے، وہ شخص قرآن کی کسی آیت کا منکر ہے یا کسی صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے یا امت کی اجماع کا انکار کرتا ہے، کیا ایسے شخص کو کافر کہنا جائز ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے فتوے لگتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ اچھا سویڈن میں کیا حالات ہے کورونا کے؟ عامر بھائی ادھر تو سب کچھ نارمل ہی ہے، تقریباً 3,000 کے قریب اموات ہوئی ہیں۔ 3,000؟ جی لیکن نارملی چاہے کوئی لاک ڈاؤن وغیرہ نہیں ہے، نارملی حالات ہے سب۔ تو آپ صحیح ہیں، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی سب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو بالکل آپ ٹھیک وہاں ہے۔ پہ پڑھتے ہیں ادھر؟ جی میں اسٹڈی کر رہا ہوں۔ جی اچھا چلیں میں آپ کا سوال کرتا ہوں ویسے۔ جی ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں انہوں نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں اس حوالے سے کبھی ہمارے پروگرام کی بحث ہو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج جس شخص کو وضو کے فرائض اور واجبات کا علم نہیں، وضو کے استنجے کا طریقہ صحیح نہیں آتا، وضو کے اس کو بنیادی طور پر سنت اور فرائض کا پتہ نہیں، ایسا شخص بھی اگر فتویٰ دینے پہ ہے تو اس کی زبان کافر ضرور کہتی ہے۔
حالانکہ تکفیر مسلم یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کسی مسلمان کو کافر کہنا کہ الامان والحفیظ، کیونکہ اس کے اوپر واضح صحیح حدیث نبی علیہ السلام کی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، کسی شخص کو کافر کہتا ہے، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہوتا ہے۔